بعض مرتبہ ہم عملیات کی طرف تو بڑے توجہ دیتے ہیں، اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. عملیات کا مطلب ہے کہ وظیفہ بتاتے ہیں مولانا صاحب، ایک وظیفہ شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ رزق بڑھ جائے. اچھا آپ اس سے پوچھیں کہ بہن کا وراثت میں حق تو نہیں کھایا ہوا، قطع رحمی تو نہیں کر کے بیٹھے ہوئے، ماں باپ کو ناراض کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے، کسی کا حق مار کے قرضہ لے کے ہڑپ کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں اللہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بس وظیفہ بتائیں سیدھا سیدھا. تو یہ جو ہم نا کہ عملیات کی طرف بڑی توجہ ہے لیکن اخلاقیات کی طرف توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے معاشرے کا انحطاط ہے. اور اگر اخلاقیات کی طرف توجہ ہوگی تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے لیے پھر دعا اتنی ضروری رہ جاتی ہے جتنا فقط کھانے میں نمک، زیادہ دعاؤں کی ضرورت بھی نہیں رہتی. دیکھیں آپ جو ہے نا نمک کھانے میں ڈالتے ہیں تھوڑا ذائقے کے لیے، وہ ضروری ہے، لیکن آپ پورا کھانا نمک سے نہیں کھا سکتے. ہر کام آپ دعا سے نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ کا کردار وہ نہیں ہے. اچھی بات کی آپ نے، جب تک کہ آپ کا وہ اخلاق نہیں ہے. تو ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ ہمارے ایک بھائی نے کال کی تھی اور ایک موضوع پہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی اس پہ بات کر چکے ہیں. فقط اتنا کہ میں ان سے اس بات پر اگری کرتا ہوں، حجاب کے بارے میں کون انکار کر سکتا ہے؟ حجاب شرعاً واجب ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اچھا دوسری طرف سے ایک فقہی مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک خاتون ہے کہ جو مکمل طور پر حجاب نہ کر پائیں، اگر انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے تو اس کے باوجود بھی کسی وجہ سے وہ نہیں کر رہی، تو ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ گفتگو حرام ہو جاتی ہے، صرف یہ کہ اس فاسد نیت کے ساتھ نہ ہو تو گفتگو جائز رہتی ہے. ایک بات ہی. دوسرا یہ کہ میں فقط اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے. کبھی کبھی ہم سچ کہتے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ فقط ہمارا سچ نہ قبول کیا جائے، اس کے ساتھ جو تلخی ہے نا اس کو بھی سچ کے نام پہ قبول کیا جائے. آپ کا سچ قبول ہے لیکن اس تلخی کو اگر ہم نے نہیں سدھارا تو پھر معاشرے میں آہستہ آہستہ سدھار کیسے پیدا ہوگا؟ اور ہم کتنی لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سدھار آتا ہے اگر آپ تھوڑا سا ان کو اسپیس دیں. بالکل تھوڑا سا ان کو اسپیس دیں، تھوڑا سا موقع دیں. تو اتنی سی گزارش اچھی باتوں سے اپنی طرف اچھی باتوں سے اپنی طرف ادعو الی سبیل رب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے جو انک لعلی خلق عظیم ہے، اخلاق کے عظیم ترین درجے پر، ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں اچھی نصیحت کے ساتھ اچھی طرح سے بلائیے گا. وجادلہم باللتی احسن، اگر کسی سے بحث بھی ہو جائے نا تو آسان طریقے سے بحث کیجیے گا، ہیومیلیٹ نہیں کیجیے گا، بے عزت نہیں کیجیے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی کی اصلاح کرنے کی خاطر ہم ایک اور گناہ کی طرف پڑ جائیں کہ اللہ ستار العیوب ہے، وہ عیب کا چھپانے والا ہے، اور ہم کسی کے لیے ہیومیلیشن کا سبب بن جائیں. تو پلیز اس بات کا تھوڑا سا خیال کیجیے.